والذكر والثناء بالحق. الحمد لمن نزل وأنزل على عبده الكتاب وأرسل إلينا رسولا بفصل الخطاب. نشهد أن لا إله إلا الله وحده بتكبر وتنور وتفضل وتوحد بالجمال. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا محمد، نشهد أن سيدا كاملا أجملا كاملا أكملا كاملا أنورا كامل، عبد الله ونبيه ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، بالخصوص قائد انقلاب قرآنیہ شیخ القرآن و شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد طیب طاہری دامت فیوضہم العالیہ، اور بقیہ پنڈال میں موجود غیور توحیدیوں، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع عام صوبہ خیبر پختونخوا میں ہماری جماعت اشاعت التوحید والسنہ کا یہ سالانہ اجتماع عام ہے، اور ہمیں اس بات پہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ذات ذوالجلال والاکرام کا لا تعداد بار شکر ہے کہ اس اللہ نے ہم توحید پرستوں کو، ایک اللہ کے پجاریوں کو اس پنڈال میں اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ کا فرمان سننے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میں حضرت الامیر کو دامت فیوضہم العالیہ اور صوبہ خیبر پختونخوا کی
اشاعت التوحید و سنہ کی تنظیم باڈی کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ کے اخلاص اور آپ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج اس پنڈال تقریباً پورے ملک میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا جتنا اجتماع عظیم ہماری اس جماعت کا آج اس دارالقرآن پنجپیر کے اس پنڈال میں ہو رہا ہے۔ ہم اس اللہ کے مشکور ہیں کہ اللہ ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرما کر ہمیں اپنی توحید کے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔ جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں بھی اللہ کریم نے توحید کے اوپر جم جانے کے بعد اور توحید کو پسند کر لینے کے بعد اور اس اللہ کی ذات کو اپنا الہ معبود ماننے کے بعد حکم دیا ہے کہ پھر اگر اللہ کی توحید کو علی وجہ الکمال اگر تم نے تسلیم کیا ہے تو تسلیم کرنے کے بعد جو بندہ اس پہ ڈٹ جائے اور اپنے آپ کو اس پہ مضبوط کر لے، میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، یہ سارا میرے اس قرآن کے پڑھانے کا اثر ہے، اس دعوت توحید دینے کا اثر ہے کہ آج میرے ان اشاعت التوحید و سنہ کے موحدین نے اللہ کی توحید کو سینے سے لگایا اور انہوں نے ہر مشکل دور میں مصائب برداشت کیے۔ میرے اکابرین نے مشکل وقت میں ہر قسم کا ظلم و ستم برداشت کیا مگر اللہ کی توحید کو چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ اس کا ثمرہ اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ آج لاکھوں کی تعداد میں توحید اللہ کی توحید کو ماننے والے فرزندان توحید بھی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے قلب و جنان سے اللہ کی توحید کو مانا، اب ماننے کے بعد اللہ کے قرآن کے مطابق ثم استقاموا، اب ڈٹ جائیں گے، چاہے اس توحید کے لیے وطن و بے وطن ہونا پڑے پسند کر لیں گے، بھوک آئے پسند کر لیں گے، ظلم و ستم آئے پسند کر لیں گے، مگر اللہ کی توحید کو چھوڑنا پسند نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ، کون لوگ؟ الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ اپنے قلب و جنان سے اپنے اللہ کی ذات کو رب مانا ہے، اسے اپنا داتا، اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا، اپنا دستگیر، اپنا غوث اعظم، اپنا لجپال، اپنا غریب نواز، اپنا داتا، اپنا آقا، جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں ثم استقاموا، پھر او میرے اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے، جب تیرے دل میں میرے اللہ کی عظمت آ جائے، عزت میرے اللہ کی آ جائے، قدر تیرے دل میں میرے اللہ کی آ جائے اور تو اس بات کو مان لے، میرے قرآن کی دعوت کو، میرے محمد الرسول اللہ کے فرمان کو، اللہ کریم فرماتے ہیں پھر اس کے آ جانے کے بعد استقاموا، پھر
ڈٹ جانا تیرا کام ہے اور اس پہ استقامت پذیر ہونا تیرا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، پھر آسمان دنیا سے تیرے لیے فرشتوں کو نازل کرنا میں اللہ اپنے لیے ضروری کر دوں گا۔ پھر میرے فرشتے تیری نگہبانی کریں گے، تیری حفاظت کا ذمہ میرے فرشتوں کے ذمہ رہ گیا۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ کریم فرماتے ہیں پھر چونکہ تیرے دل کے اندر میرے ایک اللہ کی عزت اور عظمت، میرے اللہ کی بڑائی تیرے دل میں آ جائے گی۔ اب چونکہ تیرے دل میں میرے اللہ کی عظمت آنے کے بعد اب سب کچھ تو مجھے تسلیم کر رہا ہے، میرے لیے اقرار کر رہا ہے، اپنا داتا مولا، مشکل کشا، حاجت روا، غیب دان، سب کچھ مجھے مان رہا ہے، اپنی عبادتیں بھی میرے لیے کر رہا ہے، قولی عبادت بھی، مالی عبادت بھی، اپنی جسمانی عبادت بھی میرے لیے کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب دنیا والوں کا ڈر تیرے دل سے میں نکال دوں گا۔ اب تو دنیا والوں سے ڈرنا چھوڑ دے، تیرے دل کو میں اللہ اپنی رحمت والی مٹھی میں لے کر دنیا والوں کا خوف نکال کے تیرے دل میں میں اللہ اپنا ڈر اور خوف پیدا کر دوں گا۔ اللہ تخافوا، دنیا میں تجھے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، اللہ فرماتے ہیں دل قیامت کے میں اللہ تجھے کبھی پریشان ہونے دوں گا نہیں۔ اللہ 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 مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ انشاءاللہ وہ بیانونا انشاءاللہ یہ مقابلہ کو حضرت مولانا شکیل الرحمن صاحب راغی بیان بھی مختصر اور جب انشاءاللہ رہنگا علامہ حیات کو قریب سے راغی بیان بھی کول ملگری اور اطمینان مانے کی نے جو کہ منگا پتہ دا جب مستڑے ندیر اصلا فکر کو دیو جنہ منگا نور مخرلوں سے بھی انشاءاللہ دی بیان کو سبا دو دعوت اور حضرت مولانا شکیل الرحمن سے دوری سے اپنا جاہیرہ شیف کو بیان شروع سنگ گوش جیسے اب تا مخ کی حکم کو چھے کلا بیرم لکھی گی آرام سرا، سکون سرا، اطمینان سرا کی اور چونکہ علماء کافیات تھی تو استاذ خود دے کشملہ اور غور مشورے مطابق سے دی آرام کی انشاءاللہ منگا پروگرام پر لڑو ادھرے کی کمزور کستا کی مشاہد میں مناس چغینا لاندے اچھا تدا ضرورت نشتا ناجت سترے بلکل لاندنا اس وقت لگو الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمد الرسل
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم علماء کرام اور بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد احسان ہے، جس کے خاص فضل سے کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کی نسبت سے ہم یہاں اکٹھے ہیں. کہہ دو الحمدللہ. تھوڑی دیر پہلے انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے مرکزی نائب امیر